یہی تو فتنے کا دور ہے، اور اس میں جو تکڑا سٹینڈ لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ویک ہوگا اور سمجھے گا لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، تو وہ ناکام ہے۔ اس دور میں اپنے دین کو بچا لیں۔ صحابہ کے لیے جو دین تھا نا وہ سر کا تاج تھا، اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی۔ ہمارے لیے دین ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا سر کا تاج ہے۔ ہماری دنیا اگر رائٹ لیفٹ ہونے لگی نا سر کا تاج، تو ہم دین کو پھینکتے ہیں اور اپنے سر کے تاج کو پکڑ لیتے ہیں کہ نانا تو نے کہیں نہیں جانا، دین چلا جائے، میں اپنا پردہ اتار دوں، میں اپنی حیا ختم کر دوں، میں سودی جاب کر لوں، میں ڈرگس میں جسٹ ٹو بی ان دیٹ سرکل چلا جاؤں، نو پرابلم، لیکن دنیا تو نے کہیں نہیں جانا۔ اور صحابہ وہ دنیا کو پھینک دیتے تھے اور اپنے دین کو سنبھال لیتے تھے۔ یہ ہمارا فرق ہے۔ کائنات میں انسانیت نے ایسا دور آج تک نہیں دیکھا جس میں اتنا زیادہ نفسا نفسی ہو، اتنا زیادہ انڈیویجولزم ہو، سیلفشنس ہو، جس میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اتنی زیادہ ہو گئی ہوں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک 7 سمندر پار اپنی بہن سے یا اپنے کسی دوست سے فیس ٹائم پہ بات کر سکتا ہوں، اینڈ سنس بیکم ون کلک اوے، کہ ہر کوئی پیسے کو رب جس نے بنایا ہوا ہے، اور ہر بندہ اپنے عزت کا مقام سمجھتا ہے کہ پیسہ جتنا ہوگا اتنا میں عزت والا ہوں۔ انفیکٹ میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا، یہیں سے کچھ دور ایک ریسٹورینٹ تھا، تو اس میں ساتھ کچھ بوائز بیٹھے ہوئے تھے اوئل لیولز کے، وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک 4 بوائز تھے، بڑے ینگسٹرز، ملینیلز، اپنا اے لیولز کر رہے تھے، پرابلی ان کی ایج سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں یار اصل جو کانفیڈنس ہے نا انسان کو پیسے سے ہی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں اب دیکھنا، اگر میں اپنی کالج میں انٹر ہوں اور میرے پاس ایک سائیکل ہو، کوئی مجھے دیکھے گا، کوئی مجھے رسپیکٹ دے گا؟ نہیں 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 نہیں، سب نے کہا نہیں نہیں۔ اور اس نے کہا اگر میں اپنی لیمبرگینی پہ یا V8 میں یا لیگزس میں انٹر ہوں تو پھر لوگ میری رسپیکٹ کریں گے نا؟ ہاں 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 بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ I was like یار کیا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، یہ تو کفار کا مائنڈ سیٹ تھا کہ پیسے سے عزت ہے۔ مسلمان کا تو کانفیڈنس کرائٹیریا کبھی پیسہ تھا ہی نہیں۔ ہمارا کانفیڈنس کرائٹیریا کیا تھا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب العالمین، آسمان اور زمین کا مالک، وہ ہماری شرک سے قریب ہے، ہم جب پکارنا چاہے اس کو پکار سکتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے۔ تو ہائپر کنزیومرزم، اور پھر انفارچونیٹلی ہائپر سیکسولائزیشن، اس میں ہر بندہ، یعنی میں آپ کو صحیح بتاؤں، ریسرچ میں پڑھا تھا کہ جس میں پرانے زمانے کے عیاش بادشاہوں نے بھی اتنی نیوڈٹی نہیں دیکھی جتنی آج کے ایک ینگسٹر، 15 سال کے ینگسٹر نے دیکھ لی ہے۔ پرانے زمانے کے فرعونوں نے بھی، کہ جو زنا اور ہر ٹائم اس میں انوالو تھے، انہوں نے اتنی نیوڈٹی نہیں دیکھی جتنے ہمارے ینگسٹرز نے گھر بیٹھے بیٹھے وداؤٹ اسپینڈنگ اے سنگل پینی دیکھ لیا۔ اور میں ابو سعد بھی کچھ ہم لوگ ریسنٹلی ایک ٹرپ پہ تھے، اور ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یار کوئی دیکھنے سے بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو شادی سے پہلے ابھی تک جس کی حیا برقرار ہو، جس نے کسی نامحرم کو ٹچ نہ کیا ہو، کوئی ایسا لڑکا، کوئی ایسی خاتون جو شادی سے پہلے ابھی تک کسی نے اس کو ٹچ نہ کیا ہو، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، الا من رحم ربی۔ میں تو اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب ہم یونیورسٹی میں تھے، ابھی تو کیا حالات ہیں، ڈرگز، ایڈکشنز آف پورن اینڈ واٹ ایلس، اور پھر ریلیشن شپس، ون نائٹ سٹینڈز، اور کیا کچھ چل رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور ہم لوگ اس شتر مرغ کی طرح ہیں جس نے سینڈ میں اپنا سر ڈالا ہوا ہے اور ہم سیف ہیں، ہم سیف ہیں۔ اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ اپنے بچوں کے بارے میں اتنا اچھا حسن ظن رکھے بیٹھے ہوئے کہ میرا پتر ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے بڑی تربیت کی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا آپ ان پہ شک کریں، ڈاؤٹ کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ بی ویجیلنٹ آف واٹس ہیپننگ۔ ہم یونیورسٹی میں، کالج میں اپنے بچوں کو ڈراپ کر کے آ جاتے ہیں وداؤٹ گیونگ دیم اینی پریکاشنز یا نالج۔ جیسے ایک آپ ہرن کو شیروں کے جو ہے نا اس میں ڈال کے آ جاؤ اور کو بیٹا سروائیو کرو آپ۔ نہ ہم نے دین دیا، نہ ہم نے کوئی کلچر، ایتھکس، مورلز دیے، اور کہا بیٹا اب تم نے خود دیکھنا ہے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے واللہ۔ اور پھر ہم جب پوری دنیا میں دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے، رشیا یوکرین والی کی وار ہے، پھر اسرائیل کا جو جینوسائیڈ ہے غزہ پہ، اور پھر ابھی جو اسرائیل اور ایران کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، اور جو پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات چل رہے تھے کچھ ٹائم پہلے، اور جو چائنا میں ویگن مسلمز کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو میانمار برما میں جو روہنگیا مسلمز کے ساتھ ہو رہا ہے،
اور جو انڈین مسلم کے ساتھ ایک RSS گورنمنٹ جینوسائیڈ پلان کر رہی ہے اور ان کو زمینیں ان کی جو جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہم صرف اسرائیل سمجھتے ہیں, ہم US کو بڑا نیک پارسا سمجھتے ہیں کہ نہیں US ماشاءاللہ وہ تو بہت نیوٹرل بڑے اچھے لوگ ہیں امریکنز. جو سارا جو کل رات کیا ہوا آپ کو پتہ ہے, جو ایران پہ US نے اٹیکس کیے ہیں, وی ناٹ اویئر آف واٹس ہیپننگ. ہم نے صرف اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیک آؤٹ کیے, ہم نے US کا بائیک آؤٹ نہیں کیا ہوا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو شاید ان کے ہاتھ بڑے پاک ہیں. حالانکہ عراق میں US نے کیا کیا, افغانستان میں US نے کیا کیا, اور سیریا میں جہاں جہاں دہشت گردی ہے نا, جہاں جہاں گند اور خرافات ہو رہا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں ایک بات, یہ فرعون اور قارون تو بچے ہیں, جو یہ ٹرمپ اور بش ہیں. اگر وہ لوگ اس دور میں آ جانا کہیں گے آپ ہمارے بڑے ہیں. جتنی کلنگ اور جتنا میسیکر انہوں نے کیا ہے نا, اتنا انہوں نے نہیں کیا تھا. اینڈ وی ٹیک دیم ایز اے رول ماڈلس کہ امریکہ کا ویزا بس لگ جائے, ٹھپا لگ جائے اور مجھے وہ مل جائے, میری لائف سیٹ ہو جائے گی. میں نہیں کہہ رہا پاکستان سے باہر جانا حرام ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایک غیرت ہوتی ہے مسلمانوں میں, یہ اویئرنیس تو ہوتی ہے. ہمارے اندر اویئرنیس بھی نہیں ہے. حذیفہ بن یمان کہتے تھے کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے, میں ان سے شر کے معاملات پوچھتا تھا, کہ جب اگر شر آیا تو مجھے پتا ہو میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. اور واللہ یہ وہ دور ہے جس میں صحیح مسلم اٹھائیں, صحیح بخاری اٹھائیں, کتاب الفتن پڑھیں ہم لوگ, کہ فتنوں کے دور میں کیا ہوگا. اور فتنے کا دور کنفیوژنس کا دور ہوتا ہے. انسان حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے, یہ تو فتنہ ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ڈرو اس دور سے, اس فتنوں سے, کہ جو کہ صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا, کہ نیکوں کو بھی لپیٹ میں لے جائے گا. نیک لوگ جو اچھے ہیں, نمازیں پڑھنے والے, وہ بھی فتنے کا شکار ہوں گے. وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ رہے ہوں گے, وہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچ سمجھ رہے ہوں گے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے, یہ پاکستانی اسلام آباد کے مسلمز نے ایکسپیکٹ کر لیا کہ وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد, نماز پڑھیں گے اور نیک بننا چاہیں گے, کیا ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے؟ یہ کتنی بیوقوفی والی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے بٹ ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کو. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ نے پچھلوں کو بھی آزمایا. کیوں یا رب, آپ کیوں آزماتے ہیں لوگوں کو؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ تاکہ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. کھرے اور کھوٹے کی جو تفریق ہے نا, یہ فتنے کرتے ہیں. فتنہ itself is not doesn't have a negative connotation. فتنہ itself کا ورڈ نیگیٹو نہیں ہے. فتنے میں کوئی لوگ ہیرے بن کے نکلتے ہیں. یوسف کے لیے فتنہ تو تھا, یونس کے لیے بھی فتنہ تھا, ابراہیم کے لیے بھی فتنہ تھا بچہ ذبح کرنا, لیکن اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا فتنۃ الذہب, ہم نے ذہب کو, ہم نے سونے کو آزمایا, یعنی پیوریفائی کیا. فتنہ پیوریفائی کرتا ہے خیر کو باطل سے. فتنہ آپ میں سے تگڑوں کو ویک لوگوں سے الگ کرتا ہے. اور یہ دور واقعی میں, یہ وہ دور آ رہا ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں, جس میں نا یو کی ناٹ بی آدھا تیتر آدھا بٹیر, گرے ایریاز میں نہیں ہے. یہ ہے دور پولرائزیشن کا. یا تو آپ حق کے ساتھ ہو, ادھر یو آر ود اس اور وداؤٹ اس اور اگینسٹ اس. یا تو آپ حق کے لیے بولو گے یا خاموش بن کے بیٹھے رہو کہ ہائے مجھے کہیں شیڈو بین نہ کر دیا جائے, یا میرا US کا ویزا کینسل نہ ہو جائے, یا میری فلاں جاب سے مجھے نکال نہ دیا جائے. تو ادھر یو آر among the two. یہ تو فتنہ کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے فتنہ؟ separates the truth from the evil. تو اس دور میں نا اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ سچے, تکڑے, کانفیڈنٹ, ان اپولوجیٹک مسلمان کون ہیں اور ویک مسلمز کون ہیں جو اپنے دین کو کچھ ورلڈلی بینیفٹ کے لیے دے دیں گے. اور ورلڈلی بینیفٹ صرف مال نہیں ہے, سوشل اپروول بھی ورلڈلی بینیفٹ ہے. کہ میرے دوست مجھے مولوی نہ سمجھیں, مجھے رشتہ نہیں ملے گا اگر میں نے حجاب شروع کر دیا یا میں نے داڑھی رکھ لی, میں نے فلاں 3-4 لاکھ کی جو سیلری سودی جاب تھی وہ چھوڑ کے اگر میں 50,000 یا 70,000 یا لاکھ کی سیلری پہ آ گیا تو مجھے کون پوچھے گا پھر, لیکن وہ سودی ہے اور یہ حلال ہے. فتنے کا دور یہ کرتا ہے انسان کے ساتھ. اس میں کامیاب واللہ وہ ہے جو اپنے ایمان کو بچائے گا, اور ناکام وہ ہے جو اپنی دنیا کو صرف بچا لے گا اور ایمان کو کمپرومائز کر دے گا. اللہ کے میں نے کہا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اب یہ سنیں,
یبیع الدین بعرض من الدنیا. آپ نے کہا اس بادر بالاعمال فتنا، دوڑ لگو فتنوں کے دور میں کس چیز سے؟ اپنے اعمال کے ذریعے. فتنے بڑھتے جا رہے ہیں تو اپنے اعمال ہی گیم اپ کر دو، تم اور نیکیاں کرو اور آگے بڑھو. اور میں اعمال کا ذکر کروں گا. بائی دا وے صرف نماز پڑھنا یا مسجد میں اللہ کرنا صرف اعمال نہیں ہے، اس میں ایکٹیویزم بھی ریکوائرڈ ہے، اس میں نالج بھی ریکوائرڈ ہے، اس میں لابنگ بھی ریکوائرڈ ہے. یہ بہت کچھ اعمال میں آتا ہے. تو اعمال کرو، بڑھو آگے فطروں کا مقابلہ کر کے. کیا کیا کیسے فطرے ہوں گے؟ قطع لیل مظلم، اندھیری رات کی طرح تمہارے پہ چھا جائیں گے. انسان صبح مومن ہوگا، رات میں کافر ہوگا. لا الہ الا اللہ. یہ نہیں کہا مسلم ہوگا، یہ کہا مومن ہوگا، مومن ایمان والا، اور رات میں کافر ہوگا. او یمسی مومنا ویصبح کافرا، یا رات میں مومن ہوگا اور صبح ہوئی نہیں ہوگی، لٹرلی 8-9 گھنٹے گزرے ہوں گے اور وہ کافر ہو چکا ہوگا. ایمان ایسے فلپ کرے گا ان اے ڈے. کبھی وہ ایمان والا ہوگا، کبھی وہ کافر ہو چکا ہوگا اپنے ڈیسیژنز کی وجہ سے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی کچھ خیر لینے کے لیے وہ اپنے دین کو بیچ دے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، جاب نہ چھوڑنی پڑ جائے، فلاں پروپوزل فلاں مجھے ریجیکٹ نہ کر دے، مجھے اپنی کمپنی جو میرا اسکول سوشل سرکل ہے مجھے وہ اپنے سے نکال نہ دے، کہ ٹھیک ہے تمہارے میں سے نہیں ہے، پھر چلا جائے یہاں سے. یہی تو فتنے کا دور ہے. اور اس میں جو تکڑا سٹینڈ لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ویک ہوگا اور سمجھے گا لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں تو وہ ناکام ہے. اتنی سی بات ہے، کوئی لمبی سائنس ہے کوئی نہیں. سمپل سی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس دور میں اپنے دین کو بچا لیں. صحابہ کے لیے جو دین تھا نا وہ سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی. اور ہمارے لیے دین ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا سر کا تاج ہے. ہماری دنیا اگر رائٹ لیفٹ ہونے لگے نا سر کا تاج، تو ہم دین کو پھینکتے ہیں اور اپنے سر کے تاج کو پکڑ لیتے ہیں کہ نانا تو نے کہیں نہیں جانا، دین چلا جائے، میں اپنا پردہ اتار دوں، میں اپنی حیا ختم کر دوں، میں سودی جاب کر لوں، میں ڈرگس میں جسٹ ٹو بی ان دیٹ سرکل چلا جاؤں، نو پرابلم. لیکن دنیا تو نے کہیں نہیں جانا. اور صحابہ وہ دنیا کو پھینک دیتے تھے اور اپنے دین کو سنبھال لیتے. یہ ہمارا فرق ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں جس چیز نے امت کے فرسٹ پارٹ کو کریکٹ کیا وہی امت کے لیٹر پارٹ کو کریکٹ کر سکتی ہے. کوئی اور فلسفی، کوئی اور سائنسز امت کے لیٹر پارٹ کو، یعنی ہم لوگوں کو ہماری اصلاح نہیں کر سکتی. اور اللہ کے نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا دور ہے اور اس کے بعد میرے تابعین کا اور تبع تابعین کا. اور آپ نے کہا علیکم بسنتی، پکڑ لو میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یاد رکھیں اگر آپ نے اس دور میں نا، اس فتنوں کے دور میں یہ چاہنا ہے نا کہ یار ہم اپنی اصلاح کریں، جسٹ لک ایٹ دی ارلی جنریشنز، ڈونٹ لک ایٹ مائی سیلف. اور واللہ زندوں کو تو نہ دیکھیں، مردوں کو ہی دیکھیں، کیونکہ زندوں کو کچھ پتہ نہیں کل فتنے کا شکار ہو جائیں. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے if you have to follow someone follow the dead، بیکاز تمہیں ان کی اینڈنگز پتہ ہیں اور زندوں کی اینڈنگز تمہیں نہیں پتہ کس فتنے میں جا کے مرے. ولیعذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو فالو دا ونز who have passed away، کیونکہ ہمارے سامنے ان کی اینڈنگز ہے کہ وہ حق پہ رہے نہ رہے. اور اللہ اکبر. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اگر تمہیں حق جاننا ہے تو نالج گین کرو، کیونکہ نالج گین کرنے کے بعد تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ حق والے کون ہیں جو اس کو فالو کر رہے ہیں. ڈونٹ فالو پیپل، گین نالج، نو دا ٹروتھ فرسٹ اینڈ دین یو ول آئیڈینٹیفائی ہو آر دا فالوورز آف ٹروتھ. بٹ اف یو فالو پرسنالٹیز آپ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اور اس دور کا ایک اور فتنہ آپ سے شیئر کروں. ایک طرف ریلیجیس ایکسٹریمزم، مارو جلاؤ ٹکرا جاؤ آپس میں، اور ایک طرف لبرلزم، یعنی آپ کو نا بیچ کے لوگ ملتے ہی کم ہیں. جو ماڈریشن والا دین، یعنی جو وسط، امت وسطا، بہت کم ملتی ہے آپ کو. اہل السنت والجماع کا مطلب کیا ہے؟ سنت کو فالو کرنے اور جماعت کو فالو کرنا. جماعت کون ہے یہاں سے؟ کوئی جماعت کوئی کسی نام نہیں، صحابہ کی جماعت اور سلف صالحین کی، تابعین کی جماعت، ان کو فالو کرنے والے ملتے ہی کم ہیں. یا ادھر ہیں کہ بس جی جلاؤ گلاؤ مارو، یہ سب جو ہے نا کفر بواہ کا ارتکاب، یہ طاغوت ہے اور ٹکرا جاؤ ان سے. یا تو ایک تو یہ لوگ ملتے ہیں آپ کو جو ایموشنل ہے، ہر ٹائم ایموشنز، اینگر، نالج بیس بہت ویک، عربی نہیں آتی، علماء سے تعلق نہیں ہے، مینٹورز نہیں ہے لائف میں، بٹ چلو اٹھو بھاگو مر جاؤ. اور دوسرے
کہتے ہیں بھائی دین کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کی لائف سے، دین کا تعلق ہے مسجد سے. دین کے ناٹ ڈکٹیٹ اس کہ ہم نے بزنس کس طرح کرنا ہے یا ہم نے ڈیلنگس کس طرح کرنی ہے. دین بس اللہ اللہ کرنے کا نام ہے. اس کو مذہب بنا دیا ہے، وے آف لائف نہیں بنایا. تو یہ دو اسٹریمز ہیں، اس میں ہمیں بیچ میں رہنا ہے. تو اس دور کے نا 2-3 بڑے اسٹرانگ فتنے ہیں. نمبر 1 ایک مال کا فتنہ. مال کا فتنہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں چھوڑ کے جا رہا مردوں کے لیے جتنا بڑا فتنہ خواتین ہے مردوں کے لیے. دوسرا فتنہ خواتین کا فتنہ مردوں کے لیے، اور جینڈر کا فتنہ یعنی بی پریسائز. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کو حدیث اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے کہ جس فتنے سے آزمایا گیا وہ ان کے مردوں کے لیے خواتین کا فتنہ تھا. اور اس دور میں سبحان اللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مردوں کی وہ چیسٹی اور حیا اور ان کے اندر جو سیلف کنٹرول وہ کہاں چلا گیا ہے. ایوری از ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے نیو گرل، اور اپنی عزت اور ذلت کا مقام سمجھتے ہیں کہ بس مجھے جو ہے نا ایک، اور خواتین کو کہتے کہ سلینگ ورڈ یوز کرو ایم سوری بچی مل جائے. دس از ریئل آبجیکٹیفائنگ آف وومن کہ بچی بسانی ہے. تو بڑا کول ہے، تو نے بچی بسا لیا. اور ہماری خواتین بھی بیچاری نائیو ہیں. اس سے جو بندہ 2-4 تعریفی کلمات کہہ دے گا مجھے، بس یہی میرا پھر لائف پارٹنر ہے، اور وہ اس کو اس کی انٹینشنز نہیں پتا کہ وہ کس لیے لائف میں آیا ہے. تو مال کا فتنہ جو میں نے پہلے ذکر کیا، میں آپ کو بتاؤں لوگ آج کل مال کمانے کے لیے نا اپنے ہر چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے، اپنی بیوی بچے دکھانے کے لیے تیار ہے، اپنی ماں دکھانے، اپنے گھر کا ماحول دکھانے کے لیے تیار ہے. فیملی بلاگنگ آپ نے دیکھی ہے، اٹس اے فتنہ واللہ. اپنی بیوی یعنی دے گیٹ ویوز بائی شوئنگ دیئر وائفز. ٹرافی وائف رکھی ہوئی ہے، اور لوگ شادی خوبصورت خاتون سے کیوں کر رہے ہیں کہ میری دوستوں کو چلے میری بیوی بہت حسین ہے تاکہ میری وجد کریں. ان للہ یوسف کی انتہا ہے. اس سے بڑا میں کیا ورڈ یوز کروں؟ یہ کون ہوگا جو لوگوں سے رسپیکٹ چاہتا ہے بائی شوئنگ ہز سسٹر اور ہز وائف؟ ولیعوذ باللہ. یہ وہ دور ہے، اور اتنا پیئر پریشر ہے کہ ہم بھی نا اس میں بہہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ہمیں. اور میں نے اکثر حجابی اور نقابی خواتین کے پردے اترتے ہوئے دیکھے شادیوں پہ. اللہ تعالیٰ انسان کو نا 2 موقعوں پہ آزماتا ہے، ایک خوشی کے موقع پہ، ایک غم کے موقع پہ، کہ تم شادی کے موقع پہ کیسے بیہیو کرتی ہو یا کرتے ہو، اور غم جب کوئی دنیا سے رہتا ہے تم کیسے بیہیو کرتے ہو. شادی کے موقع پہ سب رولز ختم ہو جاتے ہیں، اور ڈانس فلور ہے اور ڈسکو لائٹس ہیں اور اسموک ہے اور بس فری مکسنگ ہے، اس میں کیا کچھ چل رہا ہے. اور یہ نکاح ہے جو کہ قرآنی آیات پڑھ کے نکاح از این عبادہ. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لائف میں برکت ہوگی، یہ رشتہ لمبا چلے گا، اور پھر لوگ آتے ہیں تو ہاں بھی نظر لگ گئی، جادو ہو گیا. میں کہا جادو نظر نہیں ہے، یہ ہم نے جو بے برکتی کے ساتھ نکاح کا آغاز کیا تھا نا، اور جو دین کی کمی ہمارے فیملی میں، اس کے نتائج ہیں. اور پھر نظر بھی ہوتی ہے جب سوشل میڈیا پہ سیلفیز اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وی ہیڈ اے گرینڈ ولیمہ. ولیمے تو ختم ہو گئے، اب تو برائڈل شاورز ہیں، اور اب کیا کچھ ہے ابھی تو. تو یہ واللہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ فتنے کتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور شاید سوچتے ہیں کہ ہاں دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. میں بتاؤں اگر ہم دجال کے فتنے سے بچ بھی گئے نا، اور اسے آنے سے پہلے مر بھی گئے، تو ہم سب کو دجال کے فتنے کے عین مطابق آزمایا جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا انکم ستفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال. تم سب کو اپنی قبر میں اس فتنے سے آزمایا جائے گا جو مسیح دجال کے قریب کا فتنہ تھا. اور وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دجال آئے گا، ہم سب نے بہت سنا ہوا دجال کو، اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ خراب ہوگی، دوسری آنکھ بھی ڈیفیکٹڈ ہوگی، شاب احمر، ینگ مین، ریڈیشن کلر، شارٹ ہائٹ، کرلی ہیئر، براڈ چیسٹ، یہ وہ سارے. تو ہم کہیں اوہ دجال، چل نکل یہاں سے. ہم نے بڑے لیکچر سنے تیرے بارے میں. ہم صرف کہیں گائز آئی ایم ود دجال رائٹ ناؤ اینڈ ہی از آؤٹ سو آئی ایم سیف الحمدللہ. واللہ ایسا نہیں ہے. جس طرح ہم دجال کے فتنے کو آسان سمجھتے ہیں نا کہ دجال، ایک حدیث میں ہے شخص دجال کو جانتا ہوگا، اس نے علامات پڑھی ہوں گی ساری اس دور کی اور اس شخص کی، لیکن جائے گا اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا جسٹ ایکسپوز کرنے سے اپنے آپ کو اس کے فتنے سے. تو بھی تھنک کہ دجال کا فتنہ آئے گا تو ہم دجال ہے چلو یار اپنا کام شروع کریں، دجال آ چکا ہے اور ہم نے اسے فالو نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. اور ہم شاید قبر کے سوالات کو جیسے ابو سعد بھی نے بھی کہا بہت ایزی سمجھتے ہیں.
فرشتے آئیں گے کہیں گے من ربک ما دینک، ہم کہیں گے اللہ اسلام، کوئی بات ہی نہیں ہے، ساری زندگی رٹا مارتے رہے پڑھتے رہے ہیں، یہ کوشچنز ہیں. نہیں، وہاں پہ رٹے، وہاں پہ یاداشت کام نہیں آئے گی، وہاں پہ ایمان کام آئے گا. زندگی لا الہ الا اللہ پہ گزری یا نہیں گزری یہ کام آئے گی. جس طرح سے لائف گزاری ہوگی ہم نے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ تثبیت اسٹیٹ فاسٹنس دیں گے ایمان والوں کو، دنیا میں بھی وہ فطروں سے بچے گا اور قبر میں بھی. لیکن اگر ایمان نہ ہوا، جتنا مرضی علم ہوا، نہیں بچا پائے گا دجال کی فتنے سے. اب وہ دیکھ حدیث میں آتا ہے، کمال کی حدیث ہے کہ دجال کے جو چہرے پہ لکھا ہوگا نا ماتھے پہ، کتب بین عینیہ کاف را، اس کے آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کاف فا اور را، اور ایسے لکھا یعنی 666 کی طرح وہ لگتا ہوگا، ٹھیک ہے، کاف فا را. تو عربی میں وہ 666 بنتا ہے. جیسے جو illuminatis ہیں they love this 666 کا جو لیٹر ہے because they're waiting for the Messiah to come. یہ ایمان والا شخص پڑھ پائے گا چاہے وہ illiterate ہے یا literate ہے. ایمان والا شخص پڑھ پائے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہے وہ پڑھ پائے گا. لیکن اگر ایک بندہ بہت علم والا ہے یا پڑھا لکھا ہے، اس نے آکسفورڈ سے ماسٹرز کیا اور اسٹینفورڈ سے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ نہیں پڑھ پائے گا اگر اس میں ایمان نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ایمان از دا کور تھنگ جو ہمیں اس دور میں چاہیے. ایمان پہ کام کریں اپنے. تو میں اپنی ٹاک کو نا آخری 2-3 باتیں کر کے نا 2-3 آپ کو پوائنٹرز دے کے اور ایگزامپلس کے ساتھ دے کے میں ختم کروں گا. پہلی چیز تو یہ کہ اس دور میں کرنے کا کام کیا ہے. کون سی پہلی وحی نازل ہوئی قرآن میں؟ جی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے. دوسری کون سی وحی نازل ہوئی؟ کچھ علماء کہتے ہیں وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کچھ علماء کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو ہم چلیں دوسرا اوپین لے لیتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا، یہ دوسری وحی. اور تیسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر. تو اپنی لائف کی نئے اسٹریٹجی بنا لیں. اقرا، قم، علم، عمل اینڈ دعویٰ، جو 3 پہلی وحی تھی. آپ نے وہ اسٹار پلس کا ڈرامہ تو دیکھا ہوگا، کم کے نام سے ہے شاید. ہاں، ہمیں احادیث سے شاید یاد نہ ہو، ہمیں کم سے یاد کر لیں اس کو. اقرا، قم، اقرا بسم ربک الذی خلق. علم حاصل کریں جو کہ آپ کو کنفیوژنز میں کلیئرٹی دے گا. عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے کوفہ میں، دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہے، زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں. سینڈ اسٹارم آ گیا اور بادل گرج رہے تھے اور طوفان آ گیا، اور سینڈ اسٹارم آ کے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا یا ابن مسعود قامت الساعہ، اے ابن مسعود قیامت آ گئی، یہ دیکھیں کیا طوفان آ رہا ہے. انہوں نے کہا قیامت ابھی تک نہیں آئی. انہوں نے کہا جب تک، انہوں نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ 80 جھنڈوں کے نیچے اور ہر جھنڈا 12,000 سولجرز کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا اور ملحمت الکبریٰ نہیں ہوگی، تب تک قیامت نہیں آئے گی. People were panicking and Ibn Mas'ud was relaxed because knowledge confusions میں انسان کو کلیئرٹی دیتا ہے کہ ابھی وہ نہیں ہے جو کہ جس کے بارے میں اللہ کے بھی نے کہا. تو نالج احادیث کا رٹے مارنے کا نام نہیں ہے، یا عربی سیکھنے کا نام نہیں ہے، یا جو حافظ قرآن ہونے کا نام نہیں ہے. نالج علم کا نام ہے جو کہ عمل کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے قرآن میں 50+ ٹائمز الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ورڈ آیا ہے، اور اگر ان ورڈ کو تھوڑا چینج کریں تو پھر 70 ٹائمز آیا ہے. تھوڑا سا اس کو ورڈنگ چینج کرنے سے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. You cannot say I'm a Muslim and you don't pray. You cannot say that کہ میں مسلمان ہوں اور آپ نے فجر کی نماز آج قضا کی ہو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہے ہی نہیں عمل صالح کے بغیر. ایمان کا ڈائریکٹ رزلٹ ہے عمل صالح، اور وہ ہمارے اندر مسنگ ہے. سو اقرا، نالج گین کریں اوتھینٹک اسکالر سے اور لوگوں سے، کتابوں سے اور قرآن سے، تفاسیر اچھی پڑھیں. دوسرا، اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کو بھاشن دوں یا لیکچرز دوں اور میں ڈیبیٹ جیت جاؤں، نہ نہ نہ، اس لیے قم اللیل الا قلیلا، اس کو عمل میں کنورٹ کرنا ہے. مجھے سب سے پہلے اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. یاد رکھیں ایمان والے اور عمل والے بچیں گے، اللہ ان کو بچا لے گا. اور اگر ایمان نہ ہوا اور عمل صالح نہ ہوا تو پھر جتنا مرضی نالج ہوا انسان نہیں بچ پائے گا. اور تیسری چیز، قم فانذر، دعویٰ. یاد رکھیں ہم
ایکٹیویزم کے بغیر نہیں بچیں گے. اگر ہم نے ہر چیز بری ہوتی بھی دیکھ لی اور ہم نے اس پہ ریئیکٹ نہ کیا اپنی زبان سے پیار سے تو ہم نہیں بچ پائیں گے. ہاں ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے, آپ اس کی سگریٹ جا کے کاٹ سکتے ہیں یا چھین سکتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ کی اتھارٹی میں نہیں ہے. ایک بندے نے سٹی کی شاپ کھولی ہوئی ہے, آپ کیا جا کے پیٹرول ڈال کے ہاں جی کرنا پڑ لو, پیٹرول ڈالو میں آگ لگا کے, ایسا نہیں کہ وہ حکومت کا کام ہے. لیکن آپ اپنی زبان سے اس کو پیار سے روک سکتے ہیں. میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا عبد الرحمن ہے, اتنا پیارا نام ہے, اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے, اور آپ نے اس کے نام پہ اپنا نام رکھا عبد, کہ آپ اسے سلیو ہیں, آپ کو اس کام سوٹ نہیں کرتا. سو گیو دعویٰ ٹو پیپل. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ اقرا کم یاد رکھیں, ہاں یہ کام کرنے والا ہے. دوسری چیز وہ یہ کہ ایک جارج برنارڈ شاء ایک آتھر ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 دوز who make things happen, number 2 those who watch things happen, and number 3 those who wonder what happened. ٹھیک ہے, یہ کیا ہو گیا, راتوں رات حالات بدل گئے. تو ان میں سے کون سے لوگوں نے ہمیں بننا ہے؟ تو لیٹ می ایکسپلین دی تھرڈ کیٹیگری. جو تھرڈ کیٹیگری ہے نا, دوز ہو ونڈر واٹ ہیپنڈ, ان کی لائف میں جو رول ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آئی مین مائی سیلف, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرے بچے, دیٹس اٹ. دے لیو اے ویری سیلفش انڈیویجولسٹک لائف اسٹائل. صرف میں بس میرا پیسہ. دے ڈونٹ تھنک بیونڈ دیم سیلوز. وہ امت کا سوچتے نہیں ہے, وہ صرف اپنا سوچ رہے ہیں اور نفسا نفسی میں پڑے رہے ہیں. دیٹس اٹ. They don't have a vision, they don't have a strategy. ان کا جو رب ہے نا والعیاذ باللہ وہ صرف مال ہے. بس اتنے میرا ایم ہے, اتنے میں پیسے کما لوں, کم وٹ میں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ان کو امت کی پرواہ نہیں ہے. غزہ میں بچے مر رہے ہیں, خواتین کا ریپ ہو رہا ہے, انڈیا میں جو مرضی ہو رہا ہے, they don't care. یار کہتے ہیں میری جاب لگی ہوئی ہے, میرے لیے لائف کافی ہے. دیٹس اٹ. ہم رات کو یا میکڈونلڈس برگر کھائیں گے اور وہاں پہ اسٹیک کھائیں گے اور وہ کافی پئیں گے. دیٹس اٹ. تو یہ تو تھرڈ کیٹیگری ہے. eat to live, live to eat. Live to work and work to live. That's it. اور جو اکثریت ہے ہماری, واللہ this world is full of gems جو کہ اپنے فل پوٹینشیل بھی نہیں پہنچ سکے اور مر جاتے ہیں اپنے قبروں میں. They add nothing to the face of this earth except a grave. دوسرے لوگ ہیں those who watch things happen. یہ وہ لوگ پتہ کون ہیں؟ They have a plan, they have a strategy, they are aware of what's happening in the world, but they cannot do anything. ان کے اندر نا ایک ایکسکیوزز ہوتی ہیں ہر ٹائم پہ, اینڈ دے آر ٹائم پرمٹنگ, ٹائم لمیٹنگ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اف اینڈ وین آئی گیٹ میرڈ, اس کے بعد ہم کام شروع کریں گے. اف اینڈ وین آئی گیٹ اے گڈ ریسورس, میری فلاں جاب لگ جائے, تب اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے ہم دین کام کرتے ہیں, کیسا عمل کرتے ہیں. اف اینڈ وین آئی ہیو اے گروپ آف فرینڈس جو کہ میرے ساتھ دیں اس کام میں, میرے پاس ٹیم نہیں ہے. اف اینڈ وین آئی جوائن یوتھ کلب, تب میں کام کروں گا, اس سے پہلے نہیں. So they are time permitting. They always have excuses. یاد رکھیں, successful people, they find an opportunity in every challenge. And losers, they find a challenge in every opportunity. Don't suffer from excusitis کہ ہر چیز کے excuses دینا. جو بھی چیلنج, جو بھی معاملات ہیں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم ادا لا الہ الا اللہ, اپنا کام کر کے جائیں. اور تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا, دوز who make things happen, they say کہ یار ideal group of friends is never there, ideal salary, ideal resource is never there, ideal taqwa and knowledge will never be there, ideal ilm will never be there. یہ پروسیس ہے, بٹ مجھے آج اٹھ کے کام کرنا ہے, مجھے اپنے حصے کی دیا چلانی ہے. they work, they make an effort, وہ اٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں. and they don't depend on لوگوں کی تعلیوں پہ کہ ہاں ماشاء اللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, تو پھر یہ لوگوں کے لیے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. دیر انرجی کمز فرام قرآن و سنہ. اور میں آپ کو بات بتاؤں, جو پہلے کے علاوہ جو دوسرے اور تیسرے لوگ ہیں, ان میں سب سے بڑا ڈیفالٹ کیا ہے, اس کی وجہ ان کے ایٹیٹیوڈ میں. یہ کیا وجہ ہے؟ دے تھنک لو آف دم سیلوز. سیلف ڈیمیننگ ان کے اندر ایک امیج ہوتا ہے اپنے حوالے سے, اینڈ دے سے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے. Never think low about yourself. اللہ نے ہر مسلمان کو اتنا پوٹینشیل دیا ہے کہ وہ الفردوس الاعلیٰ تک پہنچ سکے. ڈونٹ تھنک بیڈ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ مجھے تو وہ ٹیلنٹس نہیں ہے جو فلاں کے پاس ہیں.
میرے پاس تو فلاں علم نہیں ہے، میرے پاس تو ملینز آف فالوورز نہیں ہے، میرے پاس تو اچھی پبلک اسپیکنگ نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نو، ایوری بڈی ہیز اے ڈفرنٹ پروجیکٹ ٹو جنہ. ابو ہریرہ's project to Jannah was علم and not jihad. Khalid's project to Jannah was jihad and not علم. عثمان بن عفان's project to Jannah was cash, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. ابو بکر اور عمر کے project to Jannah was advisory of the رسول، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا. ایوری صحابی has a different project to Jannah. حسان بن ثابت وہ شاعر تھے، وہ اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کرتے تھے. ہر بندے کے ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہوتے ہیں. چوز یور پروجیکٹ ٹو جنہ، چوز اٹ. اور یاد رکھیں سورہ نمل میں جو اللہ نے چونٹی کی مثال دی ہے نا، وہ پتہ کیوں دی ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم چونٹی کو جان بچائیں. پھر اس نے کہا سلمان کا لشکر آ رہا، سب چھپ جاؤ، اور این جی اوز بنائیں سیو دا لائیوز آف اینٹس، اور اس پہ کیمپیننگ کریں. وہ اس لیے کیا تھا کہ اگر تم چونٹی کیوں نہ ہونا، اپنا پارٹ پلے کرنا ہے جب تم کر سکو. اور جو سلمان کی سلمان کی لائف میں جو ہدہد کی ایگزامپل ہے، وہ بھی اس لیے اللہ نے دی ہے کہ اگر تم ایک چڑیا بھی ہو نا تو اپنا پارٹ پلے کرنا. امام راضی کہتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ كَانَ هُدْهُدٌ خَيْرًا مِنْهُ، افسوس ہے اس مسلمان پہ، تف ہے اس مسلمان پہ جس سے ایک ہدہد بہتر ہو گیا. کہ ایک ہدہد became the sole reason for an entire community to accept Islam، اور تمہارے ان ایکٹیویزم اور ان ایکشن کی وجہ سے کوئی بھی بدلا نہیں، اور تم خود بھی نہیں بدلے. میرا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ٹائم ہوتے ہیں جو کہ بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں، اور امت پہ جو آج کا وقت ہے نا بہت کریٹیکل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امت اپنے کریٹیکل لمٹ پہ کھڑی ہوئی ہے؟ نو ڈاؤٹ. پوری دنیا میں جو امت کے ساتھ ہو رہا ہے، امت تقریباً اپنے راک باٹم کو ہٹ کر چکی ہے کہ ہمارے پاس یعنی او ایس سی الائنس 57 اسلامی ممالک کا الائنس، کیا ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے امت کے پاس؟ آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ قطر چلے جائیں، کہ جی ڈی پیز دیکھ لیں، آپ النصر کو کی فی دیکھیں جو رونالڈو کو پے کرتا ہے. وہ آپ مال اتنا کہ یہ ایلون، آپ سمجھتے ہیں ایلون مسک اور جیف بیزوس ہی دنیا کے امیر ترین انسان ہیں؟ یہ تو ڈکلیئرڈ ویلتھ والے کچھ لوگ ہیں جو اصل بادشاہ ہیں نا، جو اصل مالدار لوگ ہیں، وہ تو عرب ورلڈ میں سب چلے جائیں. ان کی تو ویلتھ ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے، پورا ملک ان کا ہے. ریسورسز کی کمی نہیں ہے ہمیں. کیا ملٹری مائٹ کی کمی ہے ہمارے پاس؟ پاکستان کے پاس، ایجپٹ کے پاس ڈفرینٹ بہت ہے. ایران میں بھی کافی کیپیبلٹی ہے ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. ان کے پاس جو ہائپر سونک بیلسٹک میزائلز ہیں وہ صرف رشیا، ایران اور چائنا کے پاس، اور امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. اور کیا نیچرل ریسورسز کی کمی ہے؟ کول، منرلز، پیٹرول؟ نہیں. لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ایک پانی کی بوتل غزہ میں نہیں پہنچا پا رہے ہم لوگ؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اگر وہ حکم دے دیں کہ یہاں رفح کراسنگ بند کرو تو بند ہو جاتی ہے، اور سارے مسلمان ممالک مل کے بھی ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا پاتے؟ تو وجہ پتہ کیا ہے؟ جس چیز کی کمی ہے وہ ایمان ہے. صحابہ کے پاس ریسورسز نہیں تھا، ایمان تھا، تو 60 اگینسٹ 60,000 بھی لڑے. واللہ ایک بندے پہ 1000 بندہ تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ نیگوشیشنز کے لیے آئے ہو، ہم نیگوشیشنز نہیں کرتے تمہارے ساتھ. خالد بن ولید نے کہا ہم نیگوشیشن کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں. ہم 60 لوگ، یہ وہ لوگ تھے. ایمان کی کمی ہے. یاد رکھیں او ایس سی الائنس سے ممالک فتح نہیں ہوتے، غیرت سے ممالک فتح ہوتے ہیں، اور غیرت سے مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے. اگر غیرت نہ ہو تو ممالک بھی اتنے سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور جو سعد بن ابی وقاص کو لیٹر لکھا تھا نا ابن خطاب نے، میں آپ سے یہ شیئر کر کے آپ سے زیادہ لینا چاہتا ہوں. وہ پتہ کیا تھا؟ وہ جب قادسیہ کی جنگ تھی اور سعد بن ابی وقاص لیڈ کر رہے تھے مسلمانوں کو، تو عمر بن خطاب نے انہیں لیٹر لکھا، اور وہ لیٹر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سعد کے لیے نہیں تھا، وہ ہم سب کے لیے تھا. اور انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے سعد، اللہ کا تقوی ہر ٹائم اپنے اندر اڈاپٹ رکھنا، اور اپنی آرمی کے اندر، کیونکہ اللہ کے تقوی سے زیادہ بہتر اسٹریٹجی اور وار اسٹریٹجم اس سے کوئی بہتر نہیں ہے. یعنی سیٹ کہ تمہارے ویپنز اور تمہاری ملٹری مائٹ سے زیادہ امپورٹنٹ تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. یعنی سیٹ کہ تمہارے دشمن سے زیادہ خطرناک تمہارے لیے تمہارے گناہ ہیں. سنیں اس بات کو،
تمہارے دشمن سے زیادہ خطرناک تمہارے لیے تمہارے اپنے گناہ ہیں. بیکاز فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے. You guys win and they lose because they sin and you don't sin. The day you start sinning, جس دن تم گناہ کرنا شروع کر دو گے, اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ آرسنل کی بیس پہ ہوگا, اور ان کے لوگ بھی ہم سے کہیں زیادہ, اور ان کی ملٹری مائٹ بھی کہیں ہم سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. ان شارٹ what he said was کہ تم اس ٹائم پہ کریٹیکل لمٹ پہ کھڑے ہو, اور شریعت کا اصول ہے کہ الحد الحرج واستعانت الہیہ. کریٹیکل لمٹ پہ جب کوئی قوم, جب کوئی امت ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بڑی قریب ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں, ابراہیم کی کریٹیکل لمٹ کب تھی؟ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا. اللہ کے نبی کی کریٹیکل لمٹ کب تھی؟ جب بدر میں تھے 313 ساتھ اور وہاں 1000 لوگ ہیں. موسیٰ کے لیے کب تھی؟ جب سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی. تو جب جب امتوں کی اور نبیوں کی کریٹیکل لمٹ پہنچتی ہے, اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. اور اس کریٹیکل لمٹ پہ, اس ٹائم پہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ساتھ لائلٹی بہت میٹر کرتی ہے. اور یاد رکھیں اس امت کی کریٹیکل لمٹ تقریباً پہنچ چکی ہے. اس ٹائم ایوری حرام گیز میٹرز ٹوڈے, ایوری کرس ورڈ میٹرز ٹوڈے. ان سے بچنا ہے ہر حال میں. ایوری سودی یا حرام کا لقمہ is detrimental today. Be very conscious of Allah subhanahu wa ta'ala in these times, کہ اللہ کی مدد بڑے قریب ہے انشاءاللہ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ لائلٹی شو کی. اور اگر ہم نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی اس ٹائم پہ بھی جس میں اللہ کی مدد قریب ہے, تو بنو اسرائیل کی طرح ہمیں 40 سال کے لیے سائنائی ڈیزرٹ میں خوار کر دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چھوڑ دیں گے, اور پھر ہم لوگ اگلے 40 50 100 سال کے لیے ایز اے امہ پھر ذلیل ہوتے رہیں گے. تو میرے بھائیوں, اس فتنوں کے دور میں ایک تو جو علم, عمل and دعوہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویزم, دین کے لیے ایفرٹ کرنا, دین کے لیے آگے بڑھنا, جس طرح جارج برنارڈ شاء نے کہا تھا. اینڈ the last thing is critical limit پہ never ever compromise on your relation اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنے اللہ کو راضی رکھیں, پھر دیکھیں اللہ امت و عروج کیسے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.